سب اس کی محتاج ہے. قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء کہ اس رب کائنات کی کوئی مثال نہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا کلام بھی بے مثال ہے, اس کی کتاب بھی بے مثال ہے. تو آئیے ہم اس بے مثال کتاب قرآن سے آج تقریر کا آغاز کرتے ہیں. اس عظیم مقصد کے لیے دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر ارشد صاحب. الشیطان الرجیم. ہم نے کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. حبیب اللہ کھلا ہے صفی کے لیے عامر رحمان, وہاں کوئی رتبے میں ادنان عالی. دوسری جو اس کے اندر میڈیسن استعمال کی جاتی ہے وہ ہے کالیہ سیلیکم. یہ کالیہ سیلیکم کی ایک خصوصیت یہ کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسکلریشن ہو جاتی ہے, جن کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہاں اس کی بڑی خاص علامت ہے. اور کالیہ سیلیکم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے جو مریض ہوتے ہیں وہ مانگوں میں, ٹانگوں میں اور مختلف جگہوں پہ یہ سوائسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ ٹمبل کے اثرات سامنے ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے جو سب سے میڈیسن جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ دوجا ہے. دوجا اس کی بہت بڑی میڈیسن ہے سوائسس کے اندر استعمال ہونے والی, اور اس میں دوجا کے اندر بھی مریض گرمی بھی محسوس کرتا ہے اور جنرل یہ جو ٹیٹانوس سسٹم پہ میڈیسن کو پھر دیکھا جاتا ہے. اگلی اس میں ہے النعیم میڈیسن. اچھا النعیم جو میڈیسن ہے یہ زیادہ تر جو پیشنٹ ہوتے ہیں, جو آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں, جن کے ریڑھ وغیرہ خراب ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ ان کے ناخن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یا گرے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا بد شکل ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ یہ استعمال ہونے والی میڈیسن النعیم ہے.
اسی طریقے سے فاسفورس کو بھی اپنی علامات کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا یہ لیکوپوڈیم پولیکرسٹرڈی ہے، یہ ایک بڑی اچھی میڈیسن ہے. اس میں جبل کے اندر اس کو میں نے بڑا اپنے کلینکل طریقے سے دیکھا ہے، پیشنٹ سیکیور ہوتے ہیں. اور آخر میں یہ اسٹاک نہ صرف آپ کے جو جوائنٹ پین ہوتے ہیں بلکہ وہاں پہ اگر آپ آرتھرائٹس پیشنٹ ہے ان کو آپ استعمال کراتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی میڈیسن ہے جلدی امراض کے حوالے. تو ہومیوپیتھک کا جو بیسک فارمولہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو میکینیکل سسٹم پہ پیشنٹ کو ریپرٹرائز کرتے ہیں تو انہی کی بیسس کے اوپر پھر میڈیسن کو تجویز کیا جاتا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. اس کا کہنا ہے کہ خدا جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے صحیح خیال کرا دیتا ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی پسند ہے. لیکن خوبصورت بنانا انسان کی فطری خواہش ہے، اور انسان خوبصورت بننے کی خواہش میں کیا کیا جتن کرتا ہے آپ سب سے. بیوٹی پارلر کسی خواہش کے سبب سے اور ان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ریٹس بھی بڑھ سکتا ہے. لیکن اگر یہ لوگ ہومیوپیتھی کو توجہ دیں تو محض سستے میں خوبصورت بن سکتے. کوئی نے شاہ نے کہا تھا نا، وہ شخص جو شہری چھوڑ گیا میں بال بناؤں کس کے لیے، میں مان سے بن سکوں. تو آج کی چیز میں ہم سین اور جرکل کے لوگوں سے بات کریں گے. دیکھیے یہ بھی طریقہ علاج ہے. یہ میرے خطاب کے دوران اگر اسپیکر کی آواز کرتا ہے تو اسے کافی نہیں ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ سے سلسلے سگنل سے رہتی ہے. دیکھیے ہمارا جو ظاہر ہے جو ہم نظر آتے ہیں یہ کل ہمارے باتوں کا آئینہ دار ہے. تو خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے شروع کریں باہر کا تو ہمارے ظاہر ہماری باتوں کا کیسے آئینہ دار ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. اٹلی کا ایک مصور ہے، وہ کہتا ہے میرے ذہن میں یاد آیا کہ میں حضرت یسوع مسیح کی ایک تصویر بنی اور اس کے لیے اسے کسی ایسے تلاش تھی جس کے اسی طرح کی معصومیت اور پاکیزگی اور اس کو جذب نہ ہو تاکہ اس کو دیکھ کر وہ شبیہ بنا سکے. تلاش میں رہا کہ مجھے کوئی ایسا جوان نظر آئے. کئی سال گزر گئے، کوئی مجھے ایسا بندہ نظر آیا. تو کہتا ہے خیر چرچ میں ایک لڑکا نظر آیا جو میرے معیار پر ہوا. اس کے چہرے پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، پاکیزگی کی معصومیت. تو میں نے اس کو دیکھ کر ایک چھبی بن دی. کہتا کئی سال گزر گئے، پھر مجھے خیال آیا کہ میں جوڈس کی تصویر بناؤں. اب میں جوڈس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش. آپ کو پتہ ہے وہ سائنس کے عقیدے کے مطابق عیسی علیہ السلام کو بہت بلا قتل کر دیا گیا تھا. ہمارا عقیدہ نہیں. وہ لکھتا ہے کہ جب یہودیوں نے عیسی علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تو عیسی علیہ السلام کی ہماری 11 باری ان کے 11 کی پہلی بہن تھے. اس میں سے ایک کا نام جوڈس عیسی علیہ السلام کے نام سے قتل کے لیے آیا تھا. وہ عیسی علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے. انہوں نے جوڈس کو ایک ہماری جو تھا اس کو پیسے دے کر خرید کیا کہ آپ ہمیں عیسی علیہ السلام کی شناخت کرا دینا. اس نے کہا ٹھیک. اس نے کہا جب رات کو کھانے کے لیے سب لوگ بیٹھیں گے تو میں جس شخص کے ماتھے پر کس کروں گا وہ عیسی. تو کہتے ہیں کہ ہم دعوت چلی، وہ لوگ یہودی بھی تھے، باقی کمپینین بھی تھے. یہ جوڈس اٹھا اور اس نے عیسی علیہ السلام کے ماتھے پر کس کر دی. وہ شناخت ہو گئی. اس کے بعد وہ عقیدے کی دعوت قتل کر کے. اب یہاں واپس اس مصور کی بات پر آتے ہیں جس کی بات ہم. وہ کہتا ہے اب مجھے اور آپ دیکھیں گوگل کریں دنیا میں اب جوڈا کیس جو ہے یہ مدافعت کی نشانی کے طور پر یہ جوڈا کیس کہ آپ کے جان میں کچھ ہو لیکن آپ بندے کو پیار کریں. تو مصور کی دیکھ میں خیال آیا کہ میں جوڈا کی تصویر بنانا چاہتا ہوں. وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں آج جس کے چہرے پر نوزت برس رہی ہو، عجیب سا نظر آ رہا ہو. کہتے ہیں مجھے پھر کئی سال لگ گئے. خیر آخر مجھے ایک شخص مل گیا کہ جو اس معیار پر پورا کرتا. تو میں نے اس کی وہ تصویر کشی. یہاں تک بات ایک عام سی
آگے وہ سبق لکھتا ہے کہ میں بہت حیران ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کے لیے مطلب کیا تھا. آج کئی سال بعد اس کی شکل بگڑ گئی. 900 برس میں نے اس کا انٹرویو کیا تجھے ہوا کیا؟ اس نے کہا کئی سال سے میں جرائم کی دنیا میں منسلک ہو گیا ہوں اور میرا تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ ہمارا باطن، ہمارا جو ظاہر ہے ہمارے باطن کا آئینہ ہے. اور ہمیں پتہ فلاسفی یہی کہہ رہی ہے نا کہ وجود بیماری کا جو مرکز ہے وہ اندر سے ہے. آپ اپنے اندر کو صاف کریں، آپ کا باہر بھی صاف ہو جائے گا، بیماریاں دور ہو جائیں گی. آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ اس پر نکھار آ جائے گا. ہمارے چہرے پر جو پمپلز آتے ہیں، چھائیاں آتی ہیں، اسکن ڈیزیز ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ دیکھیں اسکن جو ہے نا جسم کا بیچارہ سب سے مسکین ہے، اور جب سب سے مسکین ایسا ہوتا ہے آپ نے اپنا مدعا اس پر ڈالنے کی کوشش کی. اندر آپ کی جگر کو بیماری لا گئی، آپ کی ہردے کو بیماری لا گئی، دماغ کو لا گئی، معدے کو لا گئی. ہر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بلا چھوٹے اس پر ڈالے، اور ہوتے ہوتے آخر میں اسکن آ گئی، اسکن کو بھی ڈال دیتے ہیں. میں نے ابھی ایک پوسٹ کیا وہاں بیٹھے فیس بک پہ کہ خارش کا علاج تو بہت آسان ہے، لیکن جب یہ دب جاتی ہے تو تڑپا دیتی ہے. اسے دبائیے. اور یہ بات صرف خارش تک، آپ اپنے جذبات کو مت دبائیے، آپ اپنے ناک کا جو نزلہ پہن ہے اس کو مت دبائیے. لوگ ڈی شیفرڈ ہے، یہ بلجیم کا ہے شاید، بہت بڑا کلاسیکل ہومیوپیتھ ہے. اس کی کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں. وہ کہتا ہے کہ ناک بہنے کا جو ہمارے زمانے میں جو علاج تھا اتنا سستا تھا کہ اس پر ایک ٹکا خرید نہیں ہوتا. وہ کیسے؟ اس نے کہا جب ناک بہتا ہے صاف کرنے بہنے دیجیے. میرے پاس وہ پیشنٹ آتے ہیں یہ ٹی والے آپ چھینکیں بہت آ رہی ہیں، نزلہ بہت آ رہا ہے، کس حوالے سے کوئی سوال نہیں، چھینکیں نزلہ ہو جاتا ہے، اب کیا کریں؟ میں نے کہا تو بہنے دیجیے. آپ کا کیا جاتا؟ میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے گاؤں میں ہٹیاں ہوتی ہیں، چھوٹی سی دکان ہوتی ہے. میں باہر کھڑا ہوا تھا، مجھے یاد ہے 6-7 سال ہماری برادری کے بابا جی تھے 80-90 سال کے، تو ہٹی کے باہر بیٹھ کر کھانس رہے. اندر سے دکاندار کہتا ہے بابا جی کھانس لے پائے ہو، گولی کھا لو. اس نے کہا گولی دے دو، کھا لیتا ہوں. اس نے کہا دینا دو 10 پیسے کی ہے، 10 پیسے کی ملتی ہے، پیسے دو تو گولی دو. اس نے کہا اس میں وقت کم صحیح پہ اس طرح کا میرا کیا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ کھانستے رہے تو بہتر ہے، چھینکتے رہے تو بہتر ہے، نزلہ بہتا ہے تو بہتر ہے. یہ میں خاص کنٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری. لیکن اگر اسے آپ غیر فطری طریقے سے دبائیں گے تو یہ آپ کو بہت تنگ کرے. خارش کو ہم سب جگر لیکن ظاہر ہے سسٹم سے آپ کو کہیں گے اپنے گھر کا ٹیسٹ کرا لیں گے، ایف کرا لیں گے، ٹھیک ہے الٹراساؤنڈ بھی ٹھیک ہے، کون سی بات. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھیں کہ ہمارا جگر جب اچھی کوالٹی کا نہیں بناتا، نہیں ڈلیور کرتا تو کچھ نہ کچھ تو اسکرین پر آئے گا. اور یہ ایک ریزن بھی ہے، اس کا فزیکل بھی ہے، انوائرمنٹل بھی ہے. ساری چیزیں مل کر الٹیمیٹلی آپ کی جلد جو ہے خراب. تو اس کے بعد ہم آج آتے ہیں دیگر ساری علاقے میں آئیے ابھی بتائیے ٹائم نہیں دے اور مجھے بتا دیجیے ٹائم کے طرح یو ایس بی لگا سلفر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی کاسمیٹک رینڈنگ رہتی ہے. اور جتنی امراض میں ہمیشہ وہ لو پوٹینسی میں دیتا ہوں اور ریفیوجڈ ڈوزیج. میرا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی امراض جب بھی ہائی پوٹینسی دیتے ہیں میکسیمم امکان ہوتا ہے کہ ایگریویشن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی سلفر دینی پڑے اور مریض کی ہسٹری میں جتنی مرض کا دب جانا ہو تو ہائی پوٹینسی دینے سے اجتناب کریں، ورنہ آپ بلا جھجھک ہائی پوٹینسی دے سکتے ہیں اگر کوئی انڈیکیٹڈ ہے. سوریسس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا موضوع میرا تو نہیں ہے، میں بھی تھوڑا سا ایڈ کروں کہ سوریسس کے امراض جو میں نے دیکھے بعض امراض میں اللہ نے کامیابی کے ساتھ ہوگا. 2 ایسی دوائیاں ہیں جو میرے تجربے میں بہت کام کی ہیں اور وہ ایک ہے اور لو. اس کے ساتھ یہ بات بہت ضروری ہے بریکٹ میں رکھیں کہ اس کے ساتھ آپ کو کوئی نوزور دینا پڑے گا، اینٹی میازمیٹک ریمیڈی دینی پڑے گی، کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی دینی پڑے گی، کازیٹیو ریمیڈی دینی پڑے گی. کاز ایسی چیز ہے رابن برفی نے کہا ہے کازیشن کو وہ رولز سمپٹوم میں ڈالو گی.
کازیشن اوور رولز یا آپ لکھ لیں اپنے وہاں پر کسی ڈائری میں کہ کازیشن اوور رولز سمپٹم. اچھا اس میں یہ تو چار بڑے اسباب ہیں. ہارمون کا عدم توازن، جلد کی خشکی، غیر متوازن کی فوکس نہیں جا رہا ہے، غیر متوازن میں نے کہا سب سے سو جس لوگوں کی جلد نارمل ہوتی ہے انہیں لوگ رش بڑی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے زیادہ تکلیف نہیں کرنا پڑتی ان لوگوں. اب دیکھیں لفظ نارمل کس کو کہتے ہیں؟ بھئی جب آپ نارمل ہیں تو آپ کی جلد بھی نارمل ہے، آپ کی جذبات بھی نارمل ہے، فزیکل سطح پر بھی اور مینٹل لیول پر بھی آپ نارمل. یہ نارمل ہونا ہی تو اصل بات ہے. ہومیوپیتھی کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کے ایبنارملٹی کو آپ کو نارمل لیول پر لاتی ہے. بات تو اتنی سی ہے، اسی ایک قدرتی طریقہ علاج ہے. پرسوں میں نے پچھلے ہفتے پوسٹ لگائی کہ اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں نے مریض کے گردوں کو فوکس کرنا ہے، اس کے لانگس کو فوکس کرنا ہے، اس کی گودے کے کو فوکس کرنا ہے یا اس کے نزلے کام کو. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں نے تو اپنے سامنے بیٹھے پورے مریض کو فوکس کرنا ہے کہ میں اس کو نارمل پہ کیسے لا سکتا ہوں. وہ بہت سارے کوشچن ہیں. اس کا مطلب ہے آپ پیتھولوجی کو نہیں مانتے، آپ لیب ٹیسٹ کو نہیں مانتے، ارے آپ بیماریوں کو نہیں مانتے. ارے بھائی کون جائز نہیں مانتا؟ اگر آپ نہیں مانیں گے ان چیزوں کو، نہیں سمجھیں گے تو آپ تو بالکل اگنورنٹ ہیں. ان سب باتوں کو مانتے ہیں بھائی. بات یہ ہے کہ جب آپ نے دعا پرسکرائب کرنی ہے اور جو سامنے بندہ بیٹھا ہے اس کو آپ نے اگنور کر دیا اور اس کے گردوں کو لے کر بیٹھ گئے. گردوں میں جی وہ کیا کہتے ہیں پروٹین 3+ آ رہا ہے، بس تو 3+ پر دوائی دینی ہے. کون سی دوائی دیں گے؟ ایک دوا لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے، ایک تو نہیں لکھی ہوتی، درجنوں سینکڑوں دوائیاں لکھی ہوتی ہیں. ان میں سے آپ نے اس انڈیویجول کے لیے جب دعا تلاش کر لیا تو اس کو انڈیویجولائز کریں گے تو اس کی دعا ملے گی نا، وہ جو پروٹین کو بھی ٹھیک کرے. تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے مریض کو آپ نے فوکس کرنا ہے. اس پگڈنڈی سے اترا ہوا ہے، اس کو آپ نے واپس رائے راست پر لانا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یہ بھٹک گیا ہے بندہ، تو پھر ہیلتھ پر بھی جب ہم بھٹک جاتے ہیں ہماری ہوگی اس کو رائے راست پر لاتی ہے. مریض کی مثال کیا ہے؟ مریض کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دلدل میں پھنس گیا، بہت بڑی دلدل ہے، میلوں پھیلی ہوئی ہے. پتہ چلا کہ وہ وائی فائی والے آئے، مریض کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اس قدر مزے کا خیز بات ہوگی کہ وہ وہاں آ کر جو ہے وہ اپنی وہ مشینیں لے جی یہاں سے دلدل کو ہٹا دیا جائے کیونکہ ہمارا مریض یہاں پھنس گیا. اب وہ دلدل ہٹانا شروع کر دیتے ہیں میلوں پر پھیلی ہوئی، وہاں تو 10 دن مہینہ لگ جائے گا، دلدل پھر بھی نہیں ہٹے گی. تو یہ کوئی قابل تعریف اقدام تو نہیں نا کہ مریض دلدل میں پھنسا ہوا ہے آپ دلدل ہٹانے پر لگ گئے. کہاں تک ہٹائیں گے؟ اصل تو یہ ہے کہ اس مریض کو نکالیں اور ہمیشہ مریض کو ہی نکالا جاتا ہے، دلدل کے ساتھ کوئی پنگے نہیں لیتا. ہم نے بیماریوں سے پنگے نہیں لینے، البتہ بیماریوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے کو باہر نکالنے کی کوشش کرنی اور جو نکالنا چاہیے. دلدل سے مراد ہے یہ سارا آج بیٹھا ہے، اللہ سے زیادہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی ان کے حساب سے بیماری نہ پڑیں. میں آپ سمجھ جاتے ہیں جس بات لکھتے گا الرجن کہتے ہیں وہ ہے نا، تو ان کو ٹائم پر پائے ان کو ٹائم کے توقیق ہو جائے گا. یہ ایک آدمی پورا ملک ہے، پوری فضا ہے، انوائرمنٹ کس الرجن کو کس بیکٹیریا وائرس کو یہاں سے ہٹا کر ڈال کریں گے. میرا ایک دوست ابھی ہندو ملک میں تھا تو وہ اس کو یہ ڈسٹ الرجی ہوتی سچا بات کیا ڈسٹ الرجی ہوتی تھی. اسے ڈاکٹر نے کہا نائجیریا میں، اسے ڈاکٹر نے کہا آپ ڈسٹ فری زون میں چلے جاؤ آپ ٹھیک ہو جاؤ. اس نے کہا جی کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سوئٹزرلینڈ چلے اور ڈسٹ نہیں ہوتی. تو ہم لوگ سوئٹزرلینڈ جا کے عقیدے لگانے لگ رہے ہیں. تو یہ مقصد ہے ہم نے اپنے کو فوکس کرنا ہے. یہ ایسی ایک جو ہوتی ہے جس میں ایک نارمل بعد ہمارے آئیڈی سے اور یہ لوگ جب ایک بھی صابن استعمال بھی کرتے ہیں جیسے تیل، اس میں خاص دعا نیٹرومیٹ اور بھی دعائیں ہیں لیکن نیٹرومیٹ کی جلد جو ہے میرے پاس جب مریض آتا ہے کہ شروع کچھ لینے کے بعد یہ نیٹرومیٹ ہے تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کی جلد کیسی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ وزٹ کیا ہے یا آئیڈی سے کمبینیشنز کے کو یہ کہیں سے آئی ہے کہیں سے سنسٹیوٹی ہوتی ہے مختلف اسکن کے پرابلم ہیں. لڑکیوں کے نسبت لڑکے زیادہ متاثر ہوتے ہیں.
میں ذرا پہلے پانی اس کا سائز اور پوزیشن بڑھا دیتے ہیں، اس سیزن کی افزائش بڑھ جاتی ہے. Detailed case data is required covering the symptoms of disease and personal symptoms which they have, where it may no direct relationship with the disease, but apply but play an important role in the selection of treatment. یہ کچھ دوائیاں ہیں، ریپرٹری کا تو بہت سی دوائیاں میں نے چیزیں لکھی ہیں جو کہ آپ کے چہرے کی اپنی زیادہ استعمال ہیں. 10 بڑی دوائیں بھی میں خاص طور پر آپ کو ریکمینڈ کروں گا. ایک بے شک آپ اسکرین شاٹ لے لیں جس کے امراض میں چہرے کی خاص طور پر اپنی ارپشن قسم کی ہوئی ہے، اس میں یہ 10 دوائیں جو ہے میں نے بہت اچھا. اب ہم ایک 10 دوائیں کو ذکر کرتے ہیں. وہ جو میں نے ایسے لوگ اس میں آئے گی کہ ایکنی ایچ میں سیل سیلز لیس لاسٹک ایکنی ڈیزیز کا پیشنٹ وانس کافی بیلڈونا کی اگر آپ اس پہ جائیں تو یہ اس کا مطلب ہے خوبصورت خاتون. تو پرانے زمانے میں یہ ہوتے ہیں جو اس پودے کو اپنی آنکھوں میں ڈالتے تھے جس سے ان کی کھٹیاں پھیل جاتی تھیں، جس سے ان کی آنکھیں مزید کالی اور خوبصورت نظر آتی تھیں. اور ہم اس کا تازہ جوش جان جانے پر استعمال کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے بیلڈونا کی بڑی نشانیاں گرمی سوکھی اور بیلڈونا کی تپس کی خاص بات ہے کہ جس مریض کو بخار ہے آپ اس کی بازو پر نفس انگلیاں رکھتے ہیں، آپ کو اس کی باٹی جانے کر. لیکن جب آپ اپنی انگلیاں ہٹاتے ہیں تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کی لپس کے ساتھ کروایا ساتھ. یہ اس کی بڑی خاص بات ہے. اور ساتھ ہی سرمایہ ہو گیا. تو دل کا مارا اس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے خارش پائی جاتی ہے، ساتھ مربوط موسم میں زیادتی کبھی پیشانی اور چہرہ کا سے آ جاتا ہے اور پیریڈ کی میرے ساتھ یہ اینٹی سیفلیٹک ریمیڈی ہے. اور جو بھی سیفلیٹک ہوتی ہے ان میں رات کو شکایات کی زیادتی ہو جاتی ہے، چاہے وہ خارش آ جائے ادھرتے ہیں. تو یہ سال سے چہرے پر ہونے کا زیادہ بتاؤ پتری ہوگی جیسی دانوں کا خارش ایسے دانے چہرے پر کیچڑ جیسے نشان ہو جاتے ہیں. گرمی میں دوران جاتی قبض کا رہنا یہ لیڈیز کی بہت بڑی دعا ہے. یہ وائٹ ڈسچارج بھی بہت مفید ہوتی ہے. اور ایسی جو کاسمیٹک کا استعمال ان کی لیڈیز زیادہ زیادہ کافی بچاتی ہیں جاتی ہے وہ جو ہے کیمیکل لگاتے تو ان کیمیکل کے سبب سے چیزیں خراب ہو جائیں ان کو اس کے بارے میں چاہیے. ریڈیو پروگرام بہت بڑی دعا ہے. اور لاکھ جیسے کسی آگ لگا دی اور اس کی جو ہے پین اور نکلنے کی معصوم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سطح سمجھ سے اور اس وقت کو چہرہ سوتی کال پیچھے اور گھروں میں محسوس ہوتی ہے. کالی کلاک جیسی بڑی تاریخ اس میں جلد کی شدید بے حسی پائی جاتی ہے، جیسے جلد کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے. نمنس پائی جاتی ہے، جو ہمیں خواب نیند کام کی ساری فاصلات ہیں. گرمی میں دل باری زیادتی پیشانی کر زیادہ جیسا ہوتا ہے. اور اگر ڈیورنگ پیریڈ یہ ایکٹیو بڑھ جائے تو کام کریں تو کالی کلاک یہ بہت ہی قریب ہے. اس کو میں نے دیتی انداز میں اس نے مجھے کبھی ناامید نہیں کیا، اس نے کبھی مجھے آپ اس کو کبھی دو خود سے لے کر دیکھیں تو آپ ناامید نہیں. یہ اس کی ساری چیزیں جو سامنے آپ جنرل گائیڈنس ہے. اپنے آپ کو تیز دور سے بچائیں، پانی زیادہ پیئیں، ورزش کریں، وٹامن اے بی سی کا استعمال کریں، تمباکو نشہ و استعمال کریں، متوازن خوراک کا استعمال کریں.
یہ تو میں آپ کو دعاؤں پر لے جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے مشکل ہے ڈاکٹر صاحب تو آپ صاحب اتنے بڑے اعتبار کا خاموشی سے سننا میرے لیے بڑا خوشی کا باعث ہے. میں سمجھ رہا تھا شوق بہت ہوگا، بہت شکریہ. اصل میں سادہ بھائی کو شکریہ بھی ادا کرنا مجھے بلایا. میں نے سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کسی یہ باری میں قید نہ کرنا. مجھے ذاتی طور پر زیادہ لطف نہیں آتا یہ یہ آپ میڈیا کارڈ لگایا کریں، یہ فلاسفی وغیرہ پر لگایا کریں تو میں آپ کو دعائیں جو لیونگ پکچر ہے. آج میں نے بہت کچھ آپ کو بتانا تھا کہ مختلف دعاؤں کو کیسے نظر آتی ہے، کیسے فرق کرتے ہیں. شعر و شاعری بھی ہو جاتی ہے. کیا شعر و شاعری وہ تھوڑی سی اپنی چار کی میں نے آپ کو کہا مجھے سننے کا بہت شوق. بہت شکریہ جناب بنارس خان صاحب ہمارے مشہور ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر واقعی سے تشریف لائے. جو آپ نے شاعری کا تذکرہ کیا تو آپ کی شاعری کے خاطر حضور میں رکھتے ہیں. ہم جو ہے اگلا پروگرام دل پر رکھنے کے عاشقی بھی ہو جائے گی کہ شاعری بول بھی جائے گی. میں پہلے پردھان صاحب کو خوشامد کرتا ہوں. میں درمیان موجود صاحب کی کاوشوں کے حوالے سے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ علم کا پورا کیا کہیں قلعہ ہے کہ وہ ان کے پاس جو ہے نہ صرف یہ ہومیوپیتھی کے ٹیچر ہیں بلکہ انہوں نے میں ان کو ایجوکیشنسٹ کہتا ہوں کہ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی وابستہ رہے ہو. YHD کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں جس کو پرسائڈ کرواتے ہیں وہ فرد بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں، لیکن اس سے پہلے ایک ایسی شخصیت جو ہمارے درمیان ہے مسکراتی ہوئی شخصیت جو آپ دیکھیں گے تو آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے گی. بادل ہوگا رقص میں سارا جنگل ہوگا ہم تم. جس شخصیت کو یہ شان ہومیوپیتھی ایوارڈ دیا جا رہا ہے، پہلے ان میں سے ایک شخص کو ہم اس اسٹیج پر بلائیں گے. ان کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گزشتہ 40 سالوں سے ہومیوپیتھی سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تجربہ کار معلم، مضمون نگار، مکالمہ نگار، صحافی، تحقیق نگار اور براڈ کاسٹر بھی رہے. محمدی ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اور جناب ہومیوپیتھ میڈیکل کالج کے وائس پرنسپل بھی رہے. آپ کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ماشاءاللہ بہت کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ کی بک DHMS کے کورس میں مشر راہ ہیں اور ڈپلومہ میں پڑھائی بھی جاتی ہے. ریڈیو پاکستان سے ہومیوپیتھی کے لیے آپ کی آواز بلند ہوتی رہی. مختلف موضوعات پر 100 سے زائد مضامین اور مقالے لکھے. 500 سے زیادہ مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے انٹرویو بھی کیے. وہ ایسی شخصیت کے مالک ہیں، رحم دل، شفیق. جیسے کہ فیض احمد فیض نے کہا تھا، چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں. چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں، ضرورت کے مطابق سہارے بانٹ لیتے ہیں. محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ دیتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ڈاکٹر ارشد ناز صاحب تشریف لائیے. صاحب جو کہ موجود ہیں اس شیلڈ کے، درخواست لوگوں کے واپسی اسٹیج پہ جلد از جلد تشریف لے آئیں. محسن صاحب بیچارے راستے میں گر گئے تھے، اللہ نے ان کو اٹھایا. اللہ ان کو صحت دے. ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے ساتھ ہم ہنسی مزاح بھی کرتے ہیں اور ان کے پاس بھی مزاح بہت ہے ماشاءاللہ. آپ نے بہت توجہ سے میری بات سنی، ورنہ کچھ دیر پہلے دوست یہاں بول رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ساجد کا نام لے رہے ہیں اور آپ ساجدہ سمجھ رہے ہیں، وہ عابد کا نام لے رہے ہیں اور آپ عابدہ سمجھ رہے ہیں. لیکن آپ نے میرے خیال کی ساری باتوں کو صحیح طور پہ سن لیا ہے. میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا یہ سیمینار ہومیوپیتھی کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. بھائی
یہ خوبی ہمارے مسلم بھائی کی. میں دعوت دوں گا میکٹم کے سی ای او جناب عمران سلیم صاحب سے کہ آئے اسٹیج پہ تشریف رکھیں پریسائڈنگ گیسٹ کے ہمارے ڈیسک کے اوپر. عمران سلیم صاحب حکومت تعلیم استقبال کی جگہ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ اب سیاسی ہوتے جا رہے ہیں. یہ سیاسی ہوتے جا رہے ہیں. اور سیاسی کس طرح سے کہ اب یہ جو 3 تصویریں نظر آ رہی ہیں اس کے بیچ میں جو ایک تصویر ہے وہ عمران سلیم صاحب کی ہے. میرے دائیں جانے کی تصویر ہے یہ علی اکبر صاحب کے پیچھے مسکرا رہے ہیں تو میں تو پرانا مسکرانے والا آدمی ہوں. وہ میرے ممبران سے پوچھے میں کتنا ہنستا ہوں. تو ممبران آپ تائید کریں گے اس بات کی بہت ہنس کے بات کرتا ہوں. ممبران کا شکریہ کہ تمام میری غصہ والی باتوں کو میری کڑک باتوں کو برداشت بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. بہت تالیاں ہماری لیجیے گے تمام ممبران کے لیے. میں پروگرام میں زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہتا. پروگرام کا بہت مختصر سا حصہ رہ گیا ہے لیکن کیونکہ آپ کی خوبصورتی کے لیے یہاں قرآن نازی بھی ہے, یہاں پر انعامات بھی ہیں, یہاں موبائل سیٹ بھی ہے, یہاں پہ بلڈ پریشر کی مشین بھی ہے. یہ سب آپ کو دے کر جائیں گے کچھ عمران سلیم صاحب کی طرف سے, کچھ فاران کی طرف سے, کچھ لہنی کی جانب سے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ میں بڑا ہنستا ہوں. میرا انعام پاکستان اندھیروں کو مٹائے گا, اجالا بن کے چھائے گا. یہ خطہ انقلابی ہے, نئی دنیا بنائے گا. اگر اللہ نے چاہا زمانہ وہ بھی آئے گا. جہاں تک وقت جائے گا اسے آگے ہی پائے گا. میرا قائد نہیں ہے, میرا قائد نہیں ہے اقبال کا الہام. پاکستان 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 میرا پیغام پاکستان. محبت اپنی ہے